بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ صاحب، آپ کو لاک ڈاؤن ملاقات کے 14ویں سیشن میں خوش آمدید۔ شکریہ بہت۔ یہ جو آج کل کے حالات ہیں، آپ بھی اس سے جو ہے وہ بہت ایک 4 مہینوں سے ہم سب لوگ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہیں، بالکل۔ اور ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو 1 مہینہ پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ میں اپنے عزیز و اقارب میں ایسے لوگ جن سے ہم پرانی باتیں جو ہیں وہ جان سکیں، ان کے ساتھ ملاقات کروں اور بچوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کروں۔ ہاں، لائٹ آپ کے پاس جو ہے وہ چہرے پہ کم آ رہی ہے۔ کم آ رہی ہے؟ جی، اب بہتر ہے کچھ؟ بہتر ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ نہیں ہے، یہ لائٹ آپ کے چہرے پہ نہیں ہے ابھی۔ ہاں، کچھ کم لگ رہی ہے۔ اگر کوئی سائڈ ایسی جو ہے وہ جس میں آپ کے چہرے پہ لائٹ آئے، یہ جی یہاں پہ ایک اینگل پہ ذرا بہتر آتی ہے، یہ ٹھیک اینگل ہے، جی۔ ٹھیک۔ تو وہ جو ہے وہ میں نے انڈیا، پاکستان، ہندوستان میں اور امریکہ اور جرمنی، جہاں جہاں ہمارے ایسے عزیز و اقارب تھے، تو ان سے ہم نے بات چیت کی۔ تو اب اس میں ایک ایڈیشن یہ میں نے کرنا چاہا کہ ان لوگوں سے بھی ہم جو ہے وہ متعارف ہوں، ہماری اگلی نسلیں، کہ جو اس ملک کے لیے جو ہے وہ دن رات اپنی زندگی انہوں نے وقف کر کے کسی بھی ایک شعبے کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کچھ اپنے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ کارنامے کیے کہ جن سے جو ہے وہ ان کی پہچان بنی، اور وہ ایک اپنی جو ہے وہ اس سے کاوشوں میں کامیاب بھی ہوئے۔ شکریہ۔ تو ادب اور لٹریچر اور فنون لطیفہ سے ہی لوگوں کو میں نے کہا کہ اب ہم چنیں، اور شاعر، ادیب، اداکار، اس طرح کے لوگوں سے ہم بات چیت کریں جن کے بارے میں ہماری نسل اگلی جو ہے اس کو پتہ چلے کہ وہ کس طریقے سے محنت کرتے ہوئے جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے یہ مقام حاصل کیا، اور اس میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو شاہ صاحب، ہم آپ کے ساتھ جو ہے بات چیت اس طریقے سے ہی جو ہے کہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، جی جی۔ کہ آپ کا بچپنا، آپ کا جو ہے لڑکپن، اور اس کے بعد جو ہے نوجوانی اور جوانی یونیورسٹی کا، تو یہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا کراچی میں ناظم آباد کا ایریا آپ تھے، وہاں پہ رہائش پذیر؟ جی بالکل، میں پیدا ہوا کراچی میں 1959 میں، ناظم آباد میں۔ کچے پکے مکان ہوتے تھے اور نیا علاقہ بن رہا تھا اس زمانے میں، تو جی ہم بھی اسی طرح کے ایک چھوٹے سے کوارٹر نما مکان میں پیدا ہوا۔ جی اور یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، کیونکہ جب میں نے ذرا سا ہوش سنبھالا تو خاصے خوشحال ہو گئے تھے والدین اور ٹھیک حالات، لیکن پتہ چلا جب ہم پیدا ہوئے تو وہ ایوب خان کے مارشل لا کے بعد کا زمانہ تھا، اور اسٹرگل میں تھے، اور ہجرت ہوئی تھی ہندوستان سے بھی اور پاکستان کے مختلف پورے پاکستان سے بھی، کیونکہ پہلے شروع میں تو اس وقت کراچی کیپٹل ہوتا تھا، اور کراچی ایک واحد پاکستان کا انڈسٹریل پورٹ تھا، اور یہ تو کوئی 1.5 برس سے تھا۔ گورے کے زمانے میں بھی یہ ایک بڑا تجارتی ایک پورٹ تھا ہندوستان کا، ساؤتھ ایشیا کا۔ تو اس زمانے میں بھی ایک تھا، اسی لیے جو یہاں پارسی آئے تو ان کا زیادہ تعلق جہاز رانی سے تھا۔ یہاں کچھ خاندان بھی آباد تھے، یہاں کرسچن بھی تھے، یہاں پرانے چرچز بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ تو خیر وکٹورین دور کے ہیں جب انگریز آئے۔ کچھ گون بھی یہاں رہتے تھے، گوا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس شہر میں، ابھی بھی کوئی گون کرسچن آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں۔ تو وہ شہر بہت چھوٹا سا تھا، اور آبادی کراچی کی جب پاکستان بنا تو کوئی 3 لاکھ کی ہوگی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بڑی ہجرت ہوئی۔ جی بڑی ہجرت ہوئی، اور کیپٹل بھی تھا، روزگار کے سارے ذریعے بھی یہاں تھے، انڈسٹریل ٹاؤن بھی یہی تھا، اور پورٹ بھی تھا، اور پاکستان کا واحد ایک تجارتی ہب اس وقت بھی تھا۔ ویسے تو لاہور ایک بڑا شہر تھا، پشاور تجارتی روٹ پہ تھا، کابل، پشاور، لاہور، کلکتہ یا دلی، بامبے، یا کارپور بھی ایک زمانے میں ایک بڑا تجارتی شاہراہ پہ تھا، تو انڈس کی پرانا روٹ ہے اس پہ، تو وہ بھی ایک بڑا تجارتی مرکز ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں جو سندھ کا کیپٹل تھا، یعنی سندھ تو
پہلے بھی صوبہ بن چکا تھا جب بامبے ریزیڈنسی سے الگ ہوا تھا 1935 میں، تو حیدرآباد ہوا کرتا تھا کیپٹل، کراچی نہیں تھا. اور حیدرآباد ایک بڑا زبردست شہر تھا اور سندھ کا دارالخلافہ ہوتا تھا. پھر کراچی پاکستان کا دارالخلافہ ہو گیا. تو پھر اس طرح سے مطلب تمام ہندوستان بھر سے جو مسلمان آئے یہاں، اور روزگار کی تلاش میں پاکستان بھر سے لوگ آئے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پنجاب سے کوئی 150 برس یا 200 سال پہلے بھی ہجرت کر کے آئے، اور وہ آپ کو نواب شاہ میں، سانگڑ میں ملیں گے. انہوں نے آ کے زمینیں آباد کی اور یہاں پہ یعنی سارے جو پنجاب سے لوگ آئے یا کچھ کے پی سے آئے، وہ سارے پاکستان بننے کے بعد نہیں آئے، وہ پہلے آئے. لیکن وہ یہاں سندھ کی تہذیب میں گھل مل گئے. وہ سندھی جانتے ہیں، انٹر میرجز ہو گئیں، اور وہ ایک بہت ہی کمال کا وقت تھا جب تک ایک ایتھنک پالیٹکس اس شہر میں نہیں شروع ہوئی تھی. اس وقت تک ساری زبانیں بولنے والے لوگ مل جل کے رہتے تھے، ایک دوسرے میں شادیاں ہوتی تھیں. تو خیر میرا بچپن اسی طرح گزرا کہ میں جہاں رہتا تھا میں وہیں قریب کا ایک اسکول تھا، اس میں پڑھتا تھا، گرین لینڈ. اور پیچھے جو ہے ہمارے گھر کے ذرا سا پیچھے ریل کی پٹڑی تھی، ناردن آباد کا اسٹیشن تھا، اور وہ چلا کرتی تھی وہ جو ابھی جو سرکولر ریلوے، ہاں وہ 20 سال سے کہتے ہیں چلائی جائے چلائی جائے. تو ہم لوگ تو اس کی کبھی ٹکٹ بھی نہیں لیتے تھے، اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. میری بہن وہاں شاہ فیصل کالونی میں رہتی تھی، ایک بہن، تو یہاں سے بیٹھتے تھے ٹرین میں اور سیدھے وہاں چلے جاتے تھے. بھری ہوئی ٹرینیں آتی جاتی تھی. اس ٹرین اس ریلوے اسٹیشن کے پیچھے، یعنی میرے گھر سے کوئی 2-3-4 فرلانگ تھے، لس بیلا 11 کے نام سے ایک فٹ بال کی ٹیم تھی. اور یہ جو ابھی جام کمال صاحب ہیں، ان کے دادا ہوتے تھے جام میر غلام قادر خان آف لس بیلا. یہ اسٹیٹ جو لس بیلا ہے بلوچستان کے، وہ والی رولر وغیرہ تھے. لیکن جب پاکستان بنا تو ان کے دادا نے پاکستان کے ساتھ خوش دلی سے شمولیت اختیار کر لی تھی. باقی جو خان افغان وغیرہ پہ تو تھوڑی بہت فوج کشی کرنی پڑی اور تھوڑا ان کے اوپر جا کر کے کرنا پڑا کہ بھائی پاکستان کا اب آپ حصہ ہیں تو آپ ہیں. تو وہاں پہ میں زیادہ تر اس میں بلوچ کھیلتے تھے. تو میں اسکول کے زمانے میں وہاں اس ٹیم میں فٹ بال کھیلتا تو اسکول میں بھی تھا، لیکن وہاں پہ وہ زیادہ اچھا کھیلتے تھے کیونکہ ہمارے زیادہ تر کراچی میں جتنے اچھے پلیئر تھے جو انٹرنیشنل فٹ بالر بھی تھے جو پاکستان سے بھی کھیلتے تھے، اس میں زیادہ تر بلوچ تھے. اور زیادہ تر کا تعلق تھا لیاری سے تھا، یا پرانی گولی مار کا جو علاقہ ہے لیاری کے ساتھ ساتھ لگا ہوا، یہاں سے تھا. اور 2-3-4 ٹیمیں، بہت بڑی ٹیمیں ہوتی تھیں. اس میں ایک کے پی ٹی کی ٹیم بہت زبردست تھی، پاکستان آرمی کی بھی فٹ بال کی ٹیم تھی، اور ایک سندھ پرنٹنگ پریس کی بھی ایک بہت تگڑی ٹیم تھی. اور اسی طرح ریلوے کی بھی ایک مضبوط ٹیم ہوتی تھی. اور فٹ بال پاپولر گیم تھا تو مجھے فٹ بال بہت پسند تھا، تو میں فٹ بال کھیلتا تھا اسکول کے زمانے میں. اور دوسرا یہ تھا کہ ناظم آباد میں بہت سارے شاعر ادیب، وہیں میرے گھر کے آس پاس آمنے سامنے بھی کچھ لوگ رہتے تھے. اور مجھے شاعری سے شغف، یعنی پڑھنے کا، اور مجھے اس کا جو ہے شاعری، مجھے 7ویں جماعت سے مجھے شاعری نے اٹریکٹ کیا. تو میں نے کتابیں لے کے پڑھنا شروع کیا اردو شاعری. اور پھر ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا دعا ڈبائی. وہ دعا ڈبائی ایک قصبہ ہے یو پی میں، ڈبائی کا نام. تو وہ بزرگ تھے، وہ ان کے والد تھے وہ جو 3-4 بھائی، جو ندا فاضلی، تصنیم فاضلی پاکستان میں لکھتے تھے. ندا فاضلی تو ہندوستان کے بہت بڑے شاعر اور حال ہی میں انتقال ہوا ہے. تو ان کے والد ہوتے تھے. تو میں تو اسکول میں تھا اور وہ تھے کوئی 70-75 برس کے اس وقت بھی، لیکن ان سے پھر بہت ساری باتیں ہوتی تھیں. پھر جب میں 9ویں جماعت میں ہوا تو 9ویں جماعت میں پھر میں عبید اللہ علیم اور ان لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹ ہو گیا تھا. کوئی بڑی بات ہے، ایک دن یہ پلازا جو مشہور ہے آٹو پارٹس کی مارکیٹ بندر روڈ پہ، اس کے پیچھے ایک گلی ہے، اس کو میگزین لائن کہتے ہیں. اور وہاں پہ زیادہ یہ سلنسر ویلڈ کرنے والے اور گاڑیوں کے آگے پیچھے جو چیزیں ویزیں لگتی ہیں یہ ہیں. تو وہاں پہ میں ایک دن اپنی بائک میرے پاس تھی تو میں لے کے گیا. تو عبید اللہ علیم صاحب
کے پاس ایک فاکس ویگن ہوتی تھی اور بہت اسمارٹ آدمی تھے, ریبین کا چشمہ وشمہ لگا کے, وہ بھی اپنا سائلنسر ویلڈ کرا رہے تھے. اچھا. میں ان کو جانتا تھا تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ عبید اللہ علیم ہیں, تو میرا یہ نام ہے. پھر میں نے ان کو سینکڑوں ان کے اشعار سنانا شروع کر دیے, نظمیں, تو بڑے حیران بھی ہوئے, بڑے خوش بھی ہوئے. تو مجھے کہنے لگے پہاڑی کے پاس کیو یا آر بلاک میں رہتے تھے, میرے گھر سے تھا, تو کہنے لگے وہاں آیا کرو. تو میں نے وہاں جانا شروع کر دیا. تو مجھے شوق بہت تھا. تو اسی طرح سے پھر میں جان بھائی کے ساتھ بعد میں کنیکٹ ہو گیا, میں کافی جان ایلیا کے ساتھ, اور میں سب کے گھر جاتا تھا کسی نہ کسی دوست کے ساتھ یا اکیلا. مجھے اصل میں بہت شوق تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں, اور کتابیں تو میں نے پڑھنی شروع کر دی تھی, لیکن ہمارے گھر میں کوئی اتنا زیادہ کوئی لٹریچر کا یا کسی بھی شعبے کا تعلیم کا کوئی اتنا معاملہ تھا نہیں. اچھا, ماحول نہیں تھا. کے تلاش میں یہاں آئے تھے اور مذہب کی طرف بہت زیادہ مائل تھے. تو وہ تہجد گزار تھے, صبح اٹھتے تھے 3-4 بجے, قرآن شریف پڑھتے تھے, تہجد, نماز, اور پھر اپنا کاروبار جو بھی تھا اس میں کام کرتے تھے. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے بھی انگلی سے پکڑ کے مسجد لے کے جاتے تھے. تو پھر یہ تھا کہ مجھے پتہ چلتا تھا. تو اس طرح سے پھر میں بھائی قمر جمیل اور سلیم احمد اور رئیس امروئی جو یہاں گارڈن ایسٹ میں جو امروئی, سید محمد تقی, ان لوگوں کے ساتھ پھر زیادہ ایسے ہوا کہ وہ مظہر عباس, آپ جانتے ہیں, معروف ایک صحافی ہیں, مظہر عباس, ظفر عباس, جنت عباس, 3-4 بھائی. تو جب یونیورسٹی گیا تو بہت زیادہ دوستی تھی. جو میرے قریب دوست تھے وسعت اللہ خان جو آج کل BBC میں ہیں, اور مظہر عباس جو آج کل جیو میں ہیں. تو ہم تینوں کا ایک ٹرائیو تھا. تو میری گاڑی ہوتی تھی اور اس گاڑی میں ہر وقت ہم 3 تو ہوتے ہی تھے, باقی لوگ بدلتے رہتے تھے, خواتین و حضرات جو بھی ہوتے تھے. تو اس میں پھر مظہر کے گھر مرزا عابد عباس بہت بڑے آدمی تھے, ان کے والد ڈیڈ آنےسٹ آدمی, سٹی کالج ٹائم حیدرآباد میں انہوں نے, اور حیدرآباد میں انہوں نے اس زمانے میں عالمی مشاعرے کراتے تھے وہ, اور پرانے 70s اور 60s میں. اور اس زمانے میں کیا جوش صاحب, کیا فراق, کیا جگر, کیا مطلب فیض صاحب, ان مشاعروں میں سب ٹھیک ہوتے تھے. تو پھر ان کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا, تو میں یونیورسٹی سے ان کے گھر چلا جاتا تھا. ہاں, میں مار اسکوائر کے پیچھے بلاک 4 ہے جرنلسٹ کالونی میں. تو ان ابا اپنا چھوٹا سا کرتا اور سفید پائجامہ پہنے, دال چاول لہسن کی چٹنی بنا کے بیٹھے ہوتے تھے بنوا کے, اور ہم سب ساتھ میں کھانا کھاتے تھے. اور تو وہاں سے مجھے بہت سارا ایسے فائدہ ہوا کہ وہ پھر عالیہ امام, آپ جانتے ہیں ابھی بھی آرٹس کاؤنسل آتے ہیں, اس زمانے میں بہت ایکٹیو خاتون تھی, اور یہ مظہر عباس کی خالہ ہیں چھوٹی. ان کے گھر یہاں کلفٹن میں تھا, اور تو یہ پاک ایران کوئی کلچر سینٹر بھی انہوں نے بنا, ایک فرینڈشپ سوسائٹی بنائی ہوئی تھی, پاک چائنا بھی بنائی ہوئی تھی. تو ہندوستان کے ساتھ سے بھی جو ادیب آتے تھے, تو پھر یہ مظہر اور ان لوگوں کے ساتھ پھر, اور یہ امروہہ کا جو سارا خاندان ہے, منور سعید صاحب کا یا ممتاز سعید صاحب کا, یا بھائی اقبال مہندی جو پینٹر ہیں, تو پھر وہاں جانا آنا شروع ہو گیا. گارڈن ایسٹ میں بھی جان بھائی تو شروع سے الگ تھلگ آدمی تھے, تو ان کا تو معاملہ ان بھائیوں سے بالکل الگ تھا. تو وہ مجھے کچھ زیادہ اٹریکٹ بھی کرتے تھے, کیونکہ شاعری سے میرا بہت زیادہ وہ بھی تھا. تو میں جو تھوڑا بہت بھی سیکھا, تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں. احمد حمدانی صاحب ایک بزرگ تھے, ایک بڑے پروگریسو شاعر تھے, وہ تھے. تو اس طرح کے لوگ پھر ہمارے ساتھ, یہ سارے جو آپ احمد نوید کو جانتے ہیں آج کل, اور یہ سارے لوگ ہیں. اچھا, عبید اللہ علیم کیا آئیں, مجھے بالکل اوائل میں جو لوگ آتے تھے اس میں صابر ظفر روز وہیں بیٹھے ہوتے تھے. تو بے شمار ایسے لوگ تھے اس زمانے میں جو ایکٹیو شاعر ادیب تھے, کیونکہ علیم صاحب کا ایک محفل چلتی تھی, ان کا گھر یا قریب کے کسی کیفے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو وہیں نصیر ترابی بھی ان کے بہت قریبی دوست تھے. تو کچھ لوگ یہاں ملے, کوئی بھائی سلیم احمد, وہ ویسے تو تھوڑے سے مطلب نسبتاً رائٹ ونگ کے آدمی تھے, اور کوئی لیفٹ ونگ کا تھا, کوئی رائٹ ونگ کا تھا. لیکن میرا تو مسئلہ یہ کہ جہاں سے مجھے کوئی عقل کی, فہم کی کوئی مجھے چیز کوئی ایسی کوئی نظر آتی تھی, تو میں وہاں بیٹھ جاتا تھا. اور تھوڑے دن بعد مجھے لگتا تھا کہ اب مجھے یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے. تو اسی چکر میں پھر کتابوں کا بھی چسکا لگ گیا. تو اردو کا تو جتنا بھی ادب ہے, کچھ ناول ہیں یا جو شارٹ سٹوریز کے جتنے بھی ہیں,
بیدی سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ جنہوں نے لکھا وہ بہت زیادہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اسکول کے زمانے تک اس وقت کا ہمارا جو کلاسک تھا وہ میں نے پڑھ لیا تھا. تو پھر بعد میں کچھ ایسے میرے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کا تعلق انگریزی لٹریچر جو پڑھتے تھے اور ان کے گھروں میں میرے کامن فرینڈز لڑکے لڑکیاں ان کے پیرنٹس. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آسکر وائلڈ اور ووڈی ایلنز کون ہے اور شیکسپیئر کون ہے اور یہ کیا ہے. تو پھر مجھے لگا کہ ایک لمیٹیشن ہے کہ اردو میں ہمیں کوئی اتنی اچھی ٹرانسلیشن بھی نہیں ملتی. ہاں اردو میں ہمیں روسی ادب تو سارا مل جاتا تھا کیونکہ وہاں یہاں پر وہ فرینڈشپ ہاؤس تھا PCHS میں تقریباً مفت کے داموں پر اس زمانے میں وہ ساری کتابیں اور شاندار روسی ادب یعنی دوستویفسکی اور ٹالسٹائی اور گورکی اور چیخوف اور مطلب بہت بڑا نا مطلب اگر آپ دنیا کا اعلیٰ ترین ادب ہے روسی ادب تو وہ سارا تو زمانے میں اردو اور انگریزی میں اردو میں بھی سارا زیادہ تر ہوتا تھا اور انگریزی میں بھی. لیکن باقی جو دنیا کے باقی ادب ہیں اور انگریزی کا ایک میں آپ کو پتا ہے کہ اردو کا میں بہت زیادہ ترویج کرتا ہوں لیکن انگریزی کا ایک ایڈوانٹیج جو گورے کا چونکہ بہت ملک اس کی رعایا رہے اور کالونلائز کیا اس نے تو گورے نے اپنی زبان کی بھی اسی طرح تجویز کی ترویج کی اور برٹش کاؤنسل اور کتابیں اور یہ تو اس طرح سے ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کے تمام جو لٹریچر تھے چاہے وہ لاطینی امریکن ہے یعنی کوئی اسپینش میں لکھا جا رہا ہے فرینچ میں لکھا جا رہا ہے پولش زبان میں لکھا جا رہا ہے تو وہ پھر انہوں نے انگریزی میں ضرور ترجمہ ہوئے اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے ویسے تو فرینچ میں بھی ہوئے اور ویسے تو چائنیز میں عربی میں بھی ہوئے لیکن چونکہ ہمیں وہ زبانیں نہیں آتی تو بہت سارا میں نے جو دنیا کا دوسرا یعنی فرانسیسی ادب یا لاطینی امریکہ کمال ایک جگہ ہے یا چیکوسلوواکیہ یہ سب تو وہ میں نے انگریزی میں پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس سے بہت مجھے ایک یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کی جو کھڑکیاں کھلتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے کسی ایک ڈبے میں بند ہیں تو دنیا میں جو ہے وہ ایک گلوبل جو کلچر کی ایک پکچر ہے وہ پھر آپ کی سمجھ میں آتی ہے وہ پھر آپ کو ایک نئے جہانوں میں لے جاتی ہے اور وہ پتہ نہیں آپ کچھ خواب ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے نیریٹو چینج ہو جاتے ہیں سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے دماغ تھوڑا سا روشن ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے کیونکہ اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ بالکل ڈائیورسٹی جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے وہ ڈائیورسٹی سے سوال اٹھتے ہیں تو پھر آپ ان سوالوں پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں. تو کوئی بھی ادب کا طالب علم ہے یا سائنس کا ہے یا فلسفے کا ہے یا ہسٹری کا ہے بنیادی کام کو سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہی ہے اور وہی آپ کو لے کے جاتی ہے یعنی مطلب علم مختلف سمتوں میں وہی لے کے جاتا ہے. اگر آپ کو اس کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے جو مجھ میں بڑی خوبی تھی. مجھ میں بڑی خوبی یہ تھی کہ مجھے اپنے جہل کا ادراک تھا کہ مجھے نہیں آتا کچھ بھی تو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ میں نے بہت بعد میں میر تقی میر کا ایک شعر پڑھا یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہا سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم کہ بھائی یہ بھی کہ مجھے کچھ نہیں آتا یہ بھی ایک عمر میں جا کے معلوم ہوا. اور یہ افغانستان نے بہت بعد میں کہا کہ اب جب چیزیں میری سمجھ میں آنے لگی ہیں تو میری عمر ختم ہوتی جا رہی ہے. تو مجھے میرے دو چیزیں تھی ایک یہ تھا اور ایک خوف تھا میرے اندر. بہت خوف یہ تھا کہ لوگ مجھے جاہل نہ سمجھیں اور لوگ اگر کوئی سوال پوچھیں تو مطلب مجھے جواب پتا ہو ورنہ کوئی میں بڑا بیوقوف سا لگوں گا. تو میں نے تھوڑا بہت جو بھی پڑھا مجھے بس اس خوف نے اور اس چیز نے کہ مطلب اور پھر اس کے شروع میں تو یہ ہوا پھر بعد میں چسکا لگ گیا پھر یہ ہیبٹ ہے. یہ ہیبٹ ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خداداد صلاحیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ بہت جلدی چیزوں کو جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں یاد ہو جاتی ہیں ذہن میں رہتی ہیں. اشعار آپ کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اشعار آپ کو کلام لوگوں کے پورے جو شاعر بھول رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا اگلا مصرع کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کی اس میں انوالومنٹ تھی یا بہت پڑھا اس کی وجہ سے
میرے خیال میں ایک تو یہ کہ بالکل 100% گفٹیڈ بھی ہے، گاڈ گفٹیڈ ہے، کیونکہ جینیٹیکلی اگر جو مطلب جو بہت ہی دھیریا ہے تو وہ اس کو سمجھے گا کہ کوئی آپ کا جینیٹیکلی آ گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. تو بالکل صحیح. یہ اصل میں ایسا ہے کہ میں پہلی دوسری جماعت کے جو میرے اسکول کے دوست تھے تو ان کے گھر کا ایڈریس اور ان کے گھر کے ٹیلی فون نمبر بھی مجھے یاد ہیں. تو یہ صرف شہری تک اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی مطلب لیکن وہ جو چیزیں جن میں مجھے دلچسپی زیادہ تھی وہ مجھے زیادہ یاد ہوتی تھی، اور لیکن میرے حافظہ کچھ معاملہ اس کا تھا بھی. اور دوسری بات یہ شاعری میں بھی جو مجھے اچھا لگتا تھا وہ سارا یاد ہو جاتا تھا، اور جو پھر مجھے مطلب میں دل کو نہ لڑے، مجھے اچھا نہ لگے، صحیح باوجود کوشش کے بھی، اسی لیے مجھے اچھے خاصے بہت بڑے بڑے مشہور شاعروں کا مجھے کوئی بھی شعر یاد نہیں ہے. اور ایسے شاعر بھی ہیں، مثلا ناصر کاظمی، میں 7ویں میں تھا تو ناصر کاظمی کی ایک کتاب جو پہلی شاعری کی کتاب میں نے پڑھی وہ برگ نئے تھی، برگ نئے کتاب تھی، اور وہ میں نے پہلی کتاب پڑھی لیکن میں نے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک مجھے پوری کتاب یاد ہو گئی، آج تک اسی طرح یاد ہے، دوبارہ کبھی نہیں پڑھی. تو یہ کچھ قدرت کا ہے. اور پھر چونکہ اس رجحان میں چلا گیا، وہ ایک خاص رجحان ہے، جب آپ اس میں لیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. تو شاہ صاحب پھر یونیورسٹی کا دور جو ہے آپ کا وہ بہت ہی ایک متحرک قسم کا دور ہے آپ کا. میرا تو اسکول کا بھی متحرک دور ہے، میں اپنے اسکول کا پریزیڈنٹ بھی تھا، ہیڈ پریفیکٹ بھی تھا، ہاں سب کچھ تھا. اور کرکٹ نہیں کھیلتا تھا تو کرکٹ کا بھی جو ہیڈ مینیجر تھا وہ میں تھا، میں کرکٹ کی ٹیم کو کھلاتا تھا. تو یہ بھی کچھ چکر ہے شروع سے، اور میں اصل میں انیشیٹو لیتا ہوں، مطلب خطرے مول لیتا ہوں، انیشیٹو لیتا ہوں. تو یہ ایک بنیادی یعنی کسی طرح کی بھی لیڈرشپ کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ یہ ہے. تو اسکول میں بھی یہی تھا کہ میں انیشیٹو لیتا تھا تو لوگ میرے ساتھ جاتے تھے سارے کے سارے. میں اسکول میں بھی ایسا ہی تھا. تو یونیورسٹی میں بھی یونیورسٹی میں بھی میں ٹھیک تھا، اور میں نے کبھی یونیورسٹی کی اس طرح سے پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا. حالانکہ مجھے بالکل آفریں ہوئی کہ میں ایک بڑا زبردست خوبصورت نوجوان تھا. میں صبح 6 بجے جا کے 2 گھنٹے اسکواش کھیلتا تھا میں، اور میری شکل صورت 2 گھنٹے اسکواش کھیلتا تھا صبح. وہاں پہ وہ جو اسکواش کورٹ ہوتا تھا اس کی چھت نہیں ہوتی تھی، چھت نہیں تھی یونیورسٹی اس وقت، تو وہاں سویرے جا کے اسکواش کھیلتا تھا، پھر آ کے وہاں شیک ویک پیا. تو مقبول آدمی تھا میں خاصا. تو مجھے آفریں بہت ہوئیں کہ آپ الیکشن لڑیں یونیورسٹی کا، لیکن اس میں مسائل تھے. کچھ مسائل یہ تھے کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ میں ایک لبرٹی چاہیے مجھے زندگی میں اپنی، میں کسی کے ڈسپلن میں نہیں رہ سکتا. اور وہ ساری عمر بعد میں ہر جگہ پہ اگر کوئی چیز رکاوٹ بنی یا میں نے چھوڑی تو وہ اس وجہ سے چھوڑی کہ اس میں میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاؤں گا. مجھے پارٹی لائن کرنی پڑے گی کہ بھائی اس پارٹی کو جوائن کروں گا، اس کی پارٹی لائن ٹو کروں گا، میں اس پارٹی کا نمبر 1 تو نہیں ہوں. تو ہمارے ہاں جو یونیورسٹی تھی اس کے اندر بھی جو پارٹیز تھی تو وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ لنک ہوتی تھی، یا بعد میں پاکستان کی پولیٹیکل. میرا تعلق بہت رہا، بہت لوگوں سے رہا، میرا بی بی سے بھی میری ملاقاتیں رہی. مجھے میں پوچھنے والا تھا اگلے اس میں یہی وجہ ہے کہ آپ بی بی کے ساتھ اتنا قریبی تعلق رہا آپ کا، لیکن آپ پیپلز پارٹی میں اس طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری آفرز ہونے کے بعد بھی نہیں گئے. میں بالکل، مجھے پیپلز پارٹی سے بھی آفر آئی، مجھے تو عمران خان صاحب نے بھی آفر کی تھی، میں پی ٹی آئی نے بھی مجھے آفر کی، مجھے ایم کیو ایم نے بھی آفر کی. مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو، لیکن وہ کراچی شروع میں تو خیر ایم کیو ایم تو وہ پھر وہ بات کی بات ہے. ابھی تو جب میں آرٹس کاؤنسل میں آ گیا تھا تو پہلی بات یہ کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا تو یہ کوئی نہیں کرتا. اور پولیٹیکل پارٹیوں میں تو لوگ ہیں بہت سارے، اور بہت اچھے بھی ہیں، کم اچھے بھی ہیں، تو وہاں سے زیادہ ضرورت میں جو شاہ صاحب آرٹس کونسل میں آپ کی جو انٹری ہوئی آرٹس کونسل میں، وہ کس طریقے سے، کس طرح سے آرٹس کونسل میں آپ کا آنا ہوا؟ یہ بہرحال ایک لمبی داستان ہے، اس کو شارٹ کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے یعنی یونیورسٹی دور سے ہی کراچی میں کوئی ادارہ نہیں تھا اس عظیم الشان ایک ایسا بڑا شہر، اتنے بڑے بڑے ادیب سلیم الزمان صدیقی سے لے کے اور
فیض صاحب بھی یہاں رہے, جوش صاحب بھی رہے, پھر یہ سب لوگ ہمارے جو بزرگ ہیں, اور کوئی ادارہ نہیں تھا. یہ ایک ادارہ بہت شاندار ہوتا تھا آرٹس کاؤنسل ایک زمانے میں, یعنی 50s میں جب بنا, 60s میں, 70s میں, بعد میں اس کو نظر لگ گئی. یہ بہت تابناک اس کا ایک ماضی ہے. فیض صاحب خود یہاں 3 سال وائس پریزیڈنٹ ہیں. جلال الدین احمد صاحب کے زمانے میں نیو یارک میں ایگزیبیشن ایشین سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہو رہی ہے, ہالینڈ اور بیلجیم سے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہوا یہ کہ پھر ہم مختلف گھروں میں تقاریب کیا کرتے تھے. یعنی ہاں, تو نشستیں کرتے تھے. کبھی شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ نشست, ہندوستان سے مجروح سلطان پوری صاحب آئے ان کے ساتھ, اور یہاں جو بڑے شاعر ادیب ہیں تو کسی کے گھر, کسی کے لون 100 لوگ 50 لوگ بٹھا کے. اور پھر ہمارا ایسے ہوا کہ سیف الرحمان گرامی صاحب, آرٹس کاؤنسل میں ہم آتے تھے, ہم جھگڑا کر کے چلے جاتے تھے کہ یہ کس قسم کا ادارہ ہے, نہ پینے کو کوئی پانی ملتا ہے, نہ ایک اسٹول ہے, نہ چائے کی ایک پیالی ہے, 6 بجے اس کو تالا لگ جاتا ہے, اتنے عظیم و شان ادارے کا یہ حال ہو گیا. تو پھر گرامی صاحب اللہ جنت نصیب کرے, وہ KMC میں ہوتے تھے, لیکن وہ ان کا آرٹ اور کلچر میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے شہر میں بہت ساری لائبریریاں بنائیں, وہ اسپورٹس کی ساری باڈیز, یہ جتنے لہری میں باکسر ہیں اور سائیکلسٹ ہیں, مطلب انہوں نے بہت پیٹرنائز کیا, بہت سپورٹ کیا. تو گرامی صاحب نے مجھے کہا کہ یار یہ صورتحال ہے, تو چلو. ان سے میری دوستی تھی, ان سے میرے ذاتی دوستی تھی, اور ہم ساتھ کام بھی کرتے رہے تھے اسی پروموشن آف آرٹ اور کلچر کے سلسلے میں. تو انہوں نے, اور ان سے میرا تعلق ایسی تھا جیسے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا تعلق بھی ہوتا ہے, اور کھلی یاری بھی تھی. تو انہوں نے, اور وہ مجھے جانتے بھی تھے کہ بھائی اس کے آنے سے شاید کوئی فرق پڑے گا, تو پھر وہ میرے ساتھ لے آئے. تو پھر میں آ گیا. یہ بات ہے 99 کی. ہاں 99 میں 99 کی. اچھا. پھر وہ ہاشمی صاحب کو فون کیا, انہوں نے ایسے ہاشمی صاحب اللہ جنت نصیب کرے. پھر ایک گروپ بنا ہاشمی گروپ کے نام سے, اور پھر اس میں 2 لوگ ہمارے جیتے پہلے الیکشن میں. ایک ایسے ہاشمی صاحب خود جیت گئے, کچھ 21-23 ووٹ سے, کیونکہ ووٹر بھی تھوڑے سے تھے, اور دوسرا سہار جیت گئے, سہار انصاری, جو آج تک جیتتے چلے آئے. ہاں, تو یہ 2 لوگ پہلے سال ہمارے جیتے. اس کے بعد پھر میری انوالومنٹ زیادہ ہوتی گئی. پھر تقریباً 2003 میں پھر یہ گروپ تقریباً میں چلاتا تھا. تو 2003 میں پھر ہم 15 میں سے 8 سیٹیں جیت گئے, لیکن وائس پریزیڈنٹ اور سیکریٹری ہمارا نہیں تھا. تو لیکن پھر ہم, ہاں, تو لیکن 8 سیٹوں پہ, یعنی 1 سیٹ سے ہماری میجورٹی تھی, لیکن پھر ہمارا تھوڑا تھوڑا عمل دخل شروع ہو گیا. اور پھر 2006 میں آ کے جب انیق کو بھی میں نے الیکشن لڑایا تھا میرے گروپ میں, تو وہ پھر جب یاور مہندی صاحب مطلب اس میں الیکشن میں آ رہے تھے, تو وہ پھر 2006 سے ہمارے گروپ کا ایک ہم الیکشن باقاعدہ جیت گئے, اور پھر وہ تسلسل آج تک چل رہا ہے. 2006-07-08 تک وہ سیکریٹری رہا, پھر 2008-09-10 میں ہوا, اور پھر 2010 پھر آرٹس کاؤنسل کے ممبران نے سب نے مل کے ایک بہت پرانی, گرامی صاحب کے زمانے سے, اس سے بھی پہلے سے ایک کیمپین چل رہی تھی کہ آرٹس کاؤنسل کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. تو پھر 2010 میں ایک جنرل باڈی ہوئی, اور مجھے بہرحال اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اس ادارے کا مجھ سے کوئی 100 گنا, بلکہ بہت ہی بڑے لوگ, جس میں فیض صاحب جیسے لوگ, جلال الدین احمد صاحب, سبھی یہ وائس پریزیڈنٹ رہے, اور میں پہلا آدمی ہوں جو اس ادارے کا صدر بنا ہے, الیکٹڈ. بالکل. تو شاہ صاحب, آپ نے اپنی زندگی جو تعلیمی اپنا وہ ختم کیا دور, تو اس کے بعد پروفیشنل لائف کوئی جو ہے وہ کون سی پروفیشنل لائف آپ نے جو ہے وہ سٹارٹ کی معاش کے لیے؟ اچھا, اصل میں ایسا ہے کہ اس میں بیچ میں بہت سارے چیزیں ہیں. مثلا میرے ابا نے ایک دفعہ پولیس میں کچھ کیا, میرا ہو گیا, میں بھاگ گیا, نہیں گیا. پھر میں نے آرمی میں بھی اپلائی کیا. وہ میں نے بتایا نا کہ میں تھوڑا سا, چونکہ میرا لٹریچر اور ان چیزوں سے تو اتنی ڈسپلن لائف گزارنا چاہتا تھا. تو پھر اس زمانے میں یہ تھا کہ میرے بھائی کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے, تو میں نے کنسٹرکشن کا کام میرے بھائی کے ساتھ, جو ہمارا فیملی بزنس تھا, وہ شروع کر لیا. اور مطلب نوکری نہیں کی ایک دن بھی. ہاں, اور نوکری ہوتی نہیں تھی, اور چونکہ اللہ کا شکر ہے, خیر یہ بلیسنگ ہے
کہ مطلب فیملی تھی، پیرنٹس تھے، تو ان کے حالات فائنینشیل ایسے تھے کہ بغیر نوکری کے گزارا چل سکتا تھا، ورنہ زیادہ تر لوگ مجبوراً بھی کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک پروڈکشن ہاؤس بھی بنایا، ڈرامے بھی بنائے، بہت سارا میوزک بھی بنایا. وہ میرا شوق تھا، پروفیشن نہیں تھا. لیکن پھر جب میں آرٹس کاؤنسل میں بہت زیادہ انگیج ہو گیا تو ظاہر ہے وہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں پہلا آدمی ہوں آرٹس کاؤنسل میں جس نے اس کو ایک ادارہ بنانے کے لیے فل ٹائم اس میں انگیج ہوا، یعنی پورا دن دیا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صدر سیکریٹری ہفتے میں ایک دفعہ آتے تھے یا نہیں آتے تھے، یا ڈائریکٹر صاحب جا کے ان کے گھر سے چیک بیک دستخط کرا لیتے تھے، اور روٹین میں چلتی تھی بس جیسے چلتا ہے. نہ گرانٹ تھی، نہ وسائل تھے، نہ کام تھا، نہ بلڈنگیں تھیں، نہ نام تھا، نہ کوئی جانتا تھا اس ادارے کو. تو وقت کی گرد پڑ گئی تھی بہت اس پہ. بالکل. تو جب آپ کا گروپ آیا تو اس ادارے کو جو گرانٹ سندھ گورنمنٹ سے ملتی ہے یا کے ایم سی سے ملتی تھی پہلے شاید، تو وہ گرانٹ کیا تھی یہاں کی؟ نہیں، کے ایم سی سے تو خیر نہیں ملتی تھی، وہ گرانٹ گورنمنٹ آف سندھ کی تھی. اور گورنمنٹ آف سندھ کی پہلے تو گرانٹ کو 10-20 ہزار تھی، لیکن جب ڈاکٹر اشرت اللہ آباد گورنر بنے تو اس زمانے میں پھر گرانٹ 10 لاکھ سے 50 لاکھ روپے پہ آ گئی تھی. جب ڈاکٹر اشرت اللہ آباد نے 10 سے 50 کو پہنچا دی، اور اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ 50 لاکھ روپے جو ہے، میں جب آیا انیک کے ٹائم میں 50 لاکھ تھی. جب میں خود ڈائریکٹ جب سیکریٹری ہو کے آ گیا تو 50 لاکھ روپے گرانٹ تھی 2008 میں. تو پھر ایسا ہوا کہ ہم کام کرتے چلے گئے. ہمارا آرٹس کاؤنسل کا نام بھی، کیونکہ 2008 وہ ایک تاریخی سال ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں آیا، پہلی عالمی اردو کانفرنس، پہلا میوزک فیسٹیول، پہلا تھیٹر فیسٹیول، پہلا یوتھ فیسٹیول، یعنی جتنے کام پاکستان میں سارے شروع ہو گئے پہلے ہی سال میں. ایسے نہیں تھے بغیر وسائل کی، دوستوں سے ادھر سے ادھر سے کر لیے. تو پھر ہماری طرف لوگوں کی نظریں اٹھنی شروع ہو گئیں. اور یہ کہ مجھے لوگ شہر میں جانتے بھی تھے. 94 سے 96 تک میں نے کراچی میں، جب فہیم زمان صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے، تو پورا کراچی چلاتا رہا ہوں. کے ایم سی، واٹر بورڈ، بہت جانتا تھا اس شہر کو. پولیٹیشنز کو بہت پہلے سے جانتا تھا. اور پیپلز پارٹی کے بی بی کے زمانے میں اس طرح سے ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھا، لیکن سارے جتنے سینئر لوگ تھے میری بہت عزت کرتے تھے. سارے نثار کوڑو صاحب، جتنے بھی اس طرح کے نواب، یوسف طالپور، پیر آفتاب شاہ جیلانی، منظور بسان، سبھی میرے دوست تھے اس حوالے سے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے پالیٹکس میں تو نہیں گیا، لیکن میرا ایک تعلق جو تھا اس کا آرٹس کاؤنسل کو بہت فائدہ پہنچا، اس تعلق کا. اور وہ میں نے انہیں یاد بھی دلاتا رہا کہ بھائی یہ جو پاکستان کے سارے ادارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنائے تھے، مطلب پی این سی کا ایکٹ 1973 میں منظور ہوا ہے، فیض صاحب ہوتے تھے، الامرا اس زمانے میں بنا. تو میں کہتا تھا کہ بھائی کلچر پہ فوکس ہونا چاہیے، اور کلچر کے معاملے میں کافی تھا. اور قائم علی شاہ صاحب کیونکہ پہلے تھے، تو میں قائم علی شاہ کو میں پہلی بار، آپ یاد ہے میں ووٹ ٹیکنگ میں نے تقریر میں بھی کہا تھا، ہاں، کہ قائم علی شاہ صاحب کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب 88 میں بی بی آئی تھی، تو میں اور مظہر عباس اور وسعت اللہ خان ہم تینوں ساتھ تھے، تو ہم نے ان کے کچے مکان میں کھانا ساتھ کھایا تھا. تو شاہ صاحب کو میں اس سے جانتا تھا، تو میں ان کو یاد دہانیاں بھی ساتھ ساتھ کراتا رہتا تھا. تو اس طرح سے پھر ہمارا کام بہت میٹر کرتا ہے جو ہم نے کیا. اور اس میں سب سے بڑا کام ہماری عالمی اردو کانفرنس ہی ہے، حالانکہ ہم نے ہزاروں چیزیں کی، ہمیں خود بھی یاد نہیں ہے. تو پھر اس طرح سے، لیکن یہ جو پیپلز پارٹی کی سندھ کی گورنمنٹ ہے، ہماری ٹوٹل فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ ادھر سے آئی ہے پھر. اور پھر وہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ 20 لاکھ ہو گیا، 1 کروڑ 20 لاکھ سے پھر 2 کروڑ 70 لاکھ ہو گیا. جب قائم علی شاہ صاحب تھے تو 2 کروڑ 70 لاکھ روپے میں ہماری گرانٹ پہنچی تھی. اس کے بعد پھر، لیکن اس وقت بھی مراد علی شاہ صاحب فائنانس منسٹر تھے، تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن اس وقت بھی تھا، ان کا رول ہے. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کام کرتے جائیں گے، ہم آپ کی گرانٹ بڑھاتے جائیں گے. پھر آپ یہ جو نئی بلڈنگ ہم نے ایڈ کی ہے، اس میں بھی پہلے 10 کروڑ روپے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ جب آصف علی زرداری تھے تو انہوں نے 1 ارب روپے کی گرانٹ گورنر سندھ اشرت اللہ آباد صاحب کے تھرو کراچی کی ڈیولپمنٹ میں سے دی تھی. تو پہلے 10 کروڑ روپے ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے اس بات کو کہ پہلے 10 کروڑ اس سے ملے تھے.
تو پھر ہم نے ایک گرے اسٹرکچر اور ایک ادھوری بلڈنگ بنا لی تھی. پھر جب مراد علی شاہ صاحب جب چیف منسٹر ہوئے تو اگلے ہفتے جب آئے آرٹس کاؤنسل 14 اگست کے فنکشن میں تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, تو ہم نے بتایا, تو پھر باقی ان کی گرانٹ سے کمپلیٹ ہوئی, اور پھر ان کی گرانٹ سے ابھی جو یہ سال ہمارا چل رہا تھا وہ گرانٹ ہماری 10 کروڑ تک پہنچی. جی بالکل. تو شاہ صاحب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں, آپ جو کچھ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے یہ جذبہ ایک وہی ہوتا ہے کہ ملک کے لیے, شہر کے لیے, لوگوں کے لیے, یہ سب محبت کا ایک جذبہ ہے جو کہ آپ کی زندگی میں ہے, آپ کی شخصیت میں ہے. وہ کسی شاعر کا نام آپ کو یاد ہوگا, لیکن وہ جو ایک شعر ہے آپ کی ذات کے لیے, وہ شاعر کا شعر بالکل ہوتا ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. غلام محمد قاصر کا شعر. ہاں جی, غلام محمد قاصر صاحب کا. تو اب یہ چیز جو ہے وہ آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کی یہ جو جد و جہد مستقل رہی ایک پچھلی 2 دہائیوں سے, اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے افیکٹ ہوئی, تو وہ انہوں نے اس چیز کا آپ کے ساتھ احتجاج بچوں نے اور آپ کے ہاں بھابھی نے جو ہے وہ کیا آپ سے؟ اچھا, شروع میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا, اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, یعنی جو کاروبار جیسے میں نے چھوڑ ہی دیا تھا سارا, اور ایک سلیپنگ پارٹنر بن گیا میں, اور ظاہر ہے وہ پیسے جتنے کما سکتا تھا اس سے کوئی 10% بھی نہیں میں نے کمائے, اور میرے اندر بہت پوٹینشیل ہے. اگر میں پیسے کمانے پہ جاتا تو میں اس ملک کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوتا, مجھے وہ کام بھی آتا ہے, لیکن یہ میں نے اختیاری طور پہ وہ کام نہیں بلکہ یہ کام. تو شروع میں بہت زیادہ تھا اور بہت ٹینشن رہتی تھی, اور تھا میری بیگم کو کہ بھائی آپ خامخواہ, یعنی آپ کو کیا ہے کہ بھائی آپ کریں لیکن آپ اپنا کام روزگار یہ. لیکن جب پھر بہت زیادہ میری اکنالجمنٹ ہونی شروع ہو گئی پاکستان میں, دنیا بھر میں لوگوں نے میری عزت کرنی شروع کی میرے کام کی وجہ سے, اور لوگ بھی مشتاق احمد یوسفی جیسے اور انور مقصود جیسے اور افتخار عارف اور کشور ناہید جیسے اور دنیا بھر میں جو بڑے لوگ ہیں, تو پھر میری فیملی اور میرے بچوں کو یہ اندازہ زیادہ بہتر طور پہ ہوا جب ان کا انٹریکشن سارے لوگوں سے ہوتا تھا, تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ہمارے اس نے کام کیا ہے یہ کوئی رائے کا کام اس کا نہیں گیا ہے. اور یعنی اور پھر باہر بھی, یعنی جیسے ورلڈ کلچر سمٹ میں یا ادھر ادھر میری بیگم بھی میرے ساتھ جاتی تھی, یا دنیا بھر میں جیسے اب آرٹس کاؤنسل میں ہم نے جو کام کیا, جیسے ایکنالج ہوتا ہے ملکی سطح پر, پشاور, گلگت بلوچستان, گوادر, لاڑکانہ, چھوٹے چھوٹے شہروں, قصبوں, سرگودا, گجرات سب کے ساتھ, تو وہ پھر وہ ایک پھر آپ تھوڑا پراؤڈ فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے والد یا میرا شوہر جو ہے اس نے بہرحال کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو ہمارے خاندان کے لیے قابل عزت بن گیا ہے. تو وہ مسائل تو آج بھی چلتے ہیں کہ جتنی لیوش زندگی ہم گزار سکتے تھے شاید کہ اتنی لیوش زندگی نہیں ہے, اور اس کی تو کوئی لمٹ بھی نہیں ہے لیوش زندگی کی. تو لیکن اب اس کے اندر یہ ایک پرائڈ شامل ہو گئی ہے کہ کام پہ بھی عزت ملتی ہے ہماری سوسائٹی میں. اور یہ جو ایک تصور ہے, مجھے بہت میرے بزرگ اور بڑے بڑے اچھے لوگ یہ کہتے تھے کہ یار چھوڑ لعنت بھیج, یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ جس دن یہ ہوگا تو کوئی نہیں پوچھتا یہاں پہ بالکل لوگ جو ہیں. لیکن میرا تجربہ اس سے مختلف ہے, میں تصور نہیں کر سکتا جتنی مجھے عزت ملی اس نہیں. یہ تو میں اس چیز کا جو ہے وہ گواہ ہوں کہ میں نے انتظار حسین صاحب کو, آپ کو بھی دیکھا کہ آپ ان کے پیر اٹھا کے گاڑی میں رکھ رہے ہیں, اور ان کو بھی آپ کو اولاد کی طرح جو ہے, یا مشتاق احمد یوسفی صاحب یا اسلم فروخی صاحب تھے ان کو بھی دیکھا, یا ڈاکٹر فتح محمد ملک فتح پوری صاحب کو بھی دیکھا. تو یہ سب لوگ آپ کی کس طرح سے عزت کرتے تھے. اور ملکی سطح پہ بھی آپ کو ہوا کہ حکومت پاکستان نے 2018 میں ماشاءاللہ سے ستارہ امتیاز سے نوازا, اور آپ کی انہی جو خدمات ہیں کہ آرٹ اور لٹریچر کے لیے, جس طریقے سے کراچی کے جو حالات تھے اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ اس شہر کو ایک ادارے سے زندہ رکھا کہ وہاں جو ہے یہ تحریک ہمیشہ جو ہے وہ چلتی رہی کہ وہاں پروگرام کبھی کینسل نہیں ہوا حالات کی وجہ سے. جی ہاں 30-20 لوگ یہاں اس شہر میں ایسے حالات رہے, لیکن ہم نے اس لیے نہیں چھوڑا اردو کانفرنس میں
کہ پھر لوگ چاہتے یہ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو ہمارے تہذیب کے دشمن ہیں، جو ہمارے لٹریچر کے، جو ہماری شناخت مٹانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ڈٹرمنیشن تو رہی ہمیشہ، اور ظاہر ہے کہ کافی جنگیں. آپ کا شاہ صاحب جنرل پرویز مشرف صاحب سے بھی رہا، انہوں نے ایک جو آڈیٹوریم ہے اس کے لیے گرانٹ بھی آپ کو جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے دی، تو ان کے ساتھ بھی آپ کا؟ نہیں دیکھیں، یہ دو بالکل الگ الگ باتیں. جنرل مشرف کو میں تو اس طرح سے جانتا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں عدنان اسد، جو جنرل پرویز مشرف کے خالہ زاد بھائی ہیں. تو وہ میں پہلے میرا ذاتی یہ تھا کہ جنرل عدنان کے گھر جب بھی وہ آتے تھے دعوتیں ہوتی تھی، ہم کھانے کھاتے تھے. اس وقت زمانے میں وہ بریگیڈیئر تھے، پھر وہ بریگیڈیئر سے جنرل ہوئے، ڈی جی ایم او ہوئے، پھر دعوت ہوئی، ہم اکٹھے تھے. پھر وہ وہاں سے جنرل ہو گئے، کور کمانڈر منگلا ہو گئے، اس سے پہلے کاریاں میں رہے، پھر وہ آرمی چیف ہو گئے. تو یہ ملاقاتیں تو ہماری چلتی رہیں. اچھا یہ چلتی بھی رہیں. حکومت میرے سامنے بنی، میں نے دیکھا انٹرویو کیسے ہوئے. یہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے، کیسے کیا تھا. یہ بہت ایک لمبی سٹوری ہے جس پہ میں پوری بات تو نہیں کرنا چاہتا. لیکن عدنان کی وجہ سے ایک وہ والا ریلیشن تھا when he was a serving officer. اور آج میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ایز چیف ایگزیکٹو، تو اس کے بعد ان کے والد کا جو انتقال ہوا جس دن مشرف الدین صاحب کا، تو اس دن کراچی میں جو 8-10 لوگ تھے جو یہاں سے گئے تھے، تو اس میں بھی شامل تھا. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ان کی حکومت میں ان سے جا کے ملا ولا نہیں. لوگوں نے تو بہت فائدے اٹھائے، میں کبھی نہیں گیا ان کے پاس کہ چونی کا فائدہ کریں. اب دوسری بات، یہ جو گرانٹ ہے، یہ اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے جنرل معین الدین حیدر کا، اور وہ گورنر تھے سندھ کے پرویز مشرف کے ٹائم میں، اور وہ گرامی صاحب نے کا زیادہ ہے اس میں. اور اس سے بھی پہلے قدسیہ اکبر کے زمانے میں پہلے 80s میں افضال منیف صاحب نے 1 کروڑ روپیہ اس کے لیے دیا تھا جب عثمانی صاحب اور قدسیہ اکبر ہوتے تھے. اور اس کی بنیاد تو انہوں نے شروع کر دی تھی. لیکن وہ 1 کروڑ روپے سے کیا ہو سکتا تھا؟ تو پھر 5 کروڑ روپے جو ملے وہ گرامی صاحب نے ایفرٹ کی. ہم ساتھ ہوتے تھے، لیکن گرامی صاحب کا ایفرٹ ہے، اکنالج کرنا چاہیے. اور اس میں 2.5 کروڑ روپے سندھ گورنمنٹ سے اور 2.5 کروڑ روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دیے. اچھا. اور یہ ایسا صحیح. بالکل. اس وقت مجھے سوال تو جو ہے مشکل ہوگا پڑھنا، کیونکہ بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے. امتیاز متین بھی جو ہے وہ لائیو اس میں سیشن میں ہے، جو کہ آپ کا یونیورسٹی کا جو ہے وہ ساتھی ہے، دوست ہے ہمارا. بالکل جی. تو بہت سارے لوگ، ہماری فیملی کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جس میں ایک مرحوم کمال افسر بھائی ہمارے بہت ہی، ان سے آپ کا ایک بہت دیرینہ تعلق تھا. امجد تھانوی صاحب جو تھے میرے بہنوئی، ان سے آپ کا ایک بہت دیرینہ تعلق تھا. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، امتیاز متین کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. وعلیکم السلام. اور یہ سب لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چیزیں آپ نے شروع کی تو وہ جڑتے ہیں لوگ. تو وہ مختلف خاندان، اور آپ جو ہے وہ کراچی میں بسنے والے جو خاندان ہیں، ان سب سے آپ مطلب ہر ایک کو ان کی پشت در پشت اس سے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. اور وہ شاید اپنے خاندان کو وہ شخص اتنا نہ جانتا ہو جتنا آپ اس کے جو ہے وہ بارے میں جانتے ہیں، یہ مجھے پتا ہے. شکریہ. تو شاہ صاحب، اب جو ہے آرٹس کونسل جو جس طرح سے تیزی کے ساتھ آگے ماشاءاللہ جا رہا ہے، تو اب یہ جو حالات اس وقت پوری دنیا میں 4 مہینوں سے جو ہے وہ ہیں، تو اب جو ہے وہ کیا لائے عمل ہے جو آپ جو ہے وہ جس کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو انشاءاللہ بہرحال ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا، لیکن یہ کہ ہمارے بہت سارے پروگرام ایسے تھے جو ابھی ہم کرتے لیکن نہیں ہوئے. لیکن انسانی زندگی سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. بہت سے ہمارے ممبر اس کرونا میں انتقال بھی کر گئے، اور سینکڑوں ایسے ہمارے آرٹس کونسل کے ممبر ہیں جن کو کرونا ہوا الحمدللہ. مطلب کوئی ایسا دن نہیں ہے. آج بھی ہمارے ایک ممبر ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، اور کل بھی ہمارے ایک ممبر تھے، انہیں انتقال ہوا. تو صورتحال ایسی ہے. تو ایک آدھ ہفتہ تو پریشانی رہی،
پھر میں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ 6,000 ممبر ہیں اور اس میں بہت سارے شاعر ادیب فنکار ایسے ہیں جن کی فائنانشیل صورتحال بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اگر ہم بھی گھر میں چھپ کر کے لیٹ گئے تو کام چلے گا نہیں. تو پھر ہفتے بھر بعد شروع کر دیا، کوئی مارچ کی 20 تاریخ سے ہم نے راشن کی تقسیم کا کام شروع کر دیا تھا. 4 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. جو ضرورت مند ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیش کے چیک بھی خاصے دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ چونکہ ہم پروگراموں میں بہت زیادہ جو مصروف رہتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اپنا انفراسٹرکچر بہت سارا ڈیولپ کرنے کا، ہمارے آڈیٹوریم کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ خالی نہیں ہوتے، ہمیں وقت نہیں ہوتا، ہمارے اسٹاف کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ میں اتنے پروگرام پلان کرتا ہوں کہ وہ رات دن اس پروگرامنگ میں ہی. تو ہم نے انسٹیٹیوشن کو زیادہ فوکس کیا. ان 3 مہینوں میں ہم نے اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ورک کیا ہے کہ جب یہ کھلے گا تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جو نئے ہمارے اسٹوڈیوز ہیں پاکستان میں، اسٹیٹ آف دی آرٹ 2 اسٹوڈیو، ان کی ایئر کنڈیشننگ اور لائٹنگ اور گیلری اور لائبریری اور 2 چھوٹے اسٹوڈیو، آڈیو اسٹوڈیو، ویژول اسٹوڈیوز، کیمرے، لائٹیں خریدنا، یعنی ایک جیسے ایک ویل اکوپڈ ڈیجیٹل پورا سسٹم بنانا اور انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا. تو ہمارا زیادہ فوکس اس پہ رہا ہے کہ جب یہ صورتحال سامنے آئے تو جو ہمیں، جیسے ہمارا ایک پلان تھا کہ ورلڈ کلچر سمٹ بھی ہم کریں گے، وہ اس صورتحال کی وجہ سے ہمیں 1 سال آگے لے جانی پڑے گی. تو لیکن اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے تھا وہ بنا دیا ہے کہ جو پاکستان میں کسی 5 اسٹار ہوٹل کے پاس نہیں ہے، کسی ایکسپو سینٹر کے پاس نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پرپز بلڈ انفراسٹرکچر ہے. بالکل، یعنی بلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساؤنڈ پروفنگ اس طرح سے ہوئی ہے، اس میں لائٹنگ کا سسٹم اس طرح سے لگا ہوا ہے. تو وہ کسی ہوٹل میں بھی آپ کو نہیں ملتا ہے. کراچی کا کوئی ہوٹل کا کوئی ہال ساؤنڈ پروف نہیں، کہیں پہ سینما اسکرین کی طرح سے آپ نہیں دکھا سکتے. میں KLF میں بھی جاتا ہوں، میں ہر جگہ جاتا ہوں، لیکن وہ امپیکٹ نہیں ہے. تو ہم نے چھوٹے بڑے 5-6 ایسے ہال اور اسٹوڈیوز بنا دیے ہیں کہ جہاں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوں، جہاں فلمیں دکھائیں، سیمینار کریں، میوزک ہو رہا ہو. تو کوئی بڑے سے بڑا کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹ کرنے کے لیے، مثلا PNCA اسلام آباد میں بھی ایک ہی آڈیٹوریم ہے 438 سیٹوں کا، ایک آدھ اوپن ایئر. ہاں لاہور میں 3 ہیں، لاہور میں الامرا میں جو ہیں اس میں ضرور ہیں، الامرا 1 2 3 3 ہال ہیں. تو وہ تو سرکار نے بنایا ہے. تو ابھی ہم نے اپنا زیادہ فوکس انفراسٹرکچر پہ رکھا ہے، اور وہ میں نے شروع سے رکھا تھا. میرا پہلے دن سے تھا کہ اس ادارے کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو سب سے پہلے انٹلیکچولی اپ گریڈ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پیسے لا کے اس کو فزیکلی بھی اپ گریڈ کرتے ہیں. ڈے 1 سے میرے ذہن میں ہے کہ اس کو انٹلیکچولی بھی اور فزیکلی بھی. تو وہ پروسیس مسلسل چل رہا ہے. تو ابھی بے شمار اور چیزیں ہیں. ڈیجیٹل پہ ہم اپنے چینل لانچ کر رہے ہیں. ہمارا پوئٹری کا اپنا چینل ہوگا، ہمارا میوزک کا اپنا چینل ہوگا. ساری دنیا میں پوئٹری سے جن کو دلچسپی ہے، جتنے زندہ شاعر ہیں، ہم سب کو ریکارڈ کر رہے ہیں ویژول پہ، وہ آرکائیو بنا رہے ہیں، بہت ساری بے شمار چیزیں کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ جیسے کرونا آرٹ کے حوالے سے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جو ہمارا ماسٹرز کا جو ایک خزانہ تھا جس میں میرا کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے جنہوں نے جمع کیا. ایسے ایسے پینٹر ہیں کہ تصور سے باہر ہے. وہ بہت بڑا خزانہ ہے. اس کو 3 سال لگا کے ہم نے ریسٹور کرایا ہے. انگلینڈ سے سیفٹی گلاس منگایا ہے جو انٹرنیشنل میوزیم میں لگتا ہے، وہ لگا کے اٹیلین فریمز کے ساتھ ریسٹور کر کے وہ تیاری کر رہے ہیں. وہ ایک اتنا بڑا خزانہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ کام لوگ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس پہ ووٹ شوٹ نہیں ملتے. 8 سے 100 لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے، 50 لوگوں کو ہوتی ہے. آرٹ کے بارے میں تو بہت کم انڈرسٹینڈنگ ہے، تو جی اس پہ ووٹ. تو میں نے اس پہ فوکس نہیں کیا. میں آگے جو ایک مہذب ملک کے ایک مہذب ادارے کا آرکائیو کیسا ہونا چاہیے، اس کا میوزیم کیسا ہونا چاہیے، اس کی گیلری میں کیا ہونا چاہیے. اب اگلے سٹیپ میں میرے یہ ٹارگیٹ ہے. پھر ایک چیز آپ بھول گئے اور میں بھی بھول گیا کہ اکیڈمیاں بنا دی زیرو سے. اکیڈمی، اکیڈمی، ڈانس اکیڈمی، آرٹ اسکول پہ 40 سال سے قبضہ تھا، وہ کورٹ سے قبضہ ختم کرا کے اس کو ٹرن کرا دیا.
اور ایک بڑا ادارہ ہمارے پاس اور ایک بہت شاندار ٹیلنٹ یہاں سے نکل رہا ہے. کیونکہ میرا شروع سے یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے جو ہمارا فیوچر ہے, اور ان کے اندر ہی ہمیں اپنی زبان اور آرٹ اور کلچر سے ان کو کنیکٹ کر کے رکھیں گے تو ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور آرٹس اسکول کے حوالے سے میں یہاں یہ چیز بھی جو ہے وہ اس کو تذکرہ کروں گا ضرور کہ اس میں جو اب تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں وہ سب اسکالرشپ پہ کر رہے ہیں, ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی اور ان کو مٹیریل بھی بغیر کسی پیسے کے دیا جاتا ہے. اور یہ پاکستان میں پہلی مثال ہے. بالکل اول تو پوری دنیا میں ایسا کوئی آرٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو فری پڑھاتا ہو. بالکل ایسے ہی پاکستان میں سرے سے نہیں ہے فری کوالٹی ایجوکیشن, ٹاپ فیکلٹی. آرٹ کی جو مٹیریل ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے, اور فری پڑھاتے ہیں لیکن فری امیر کے بچے کو نہیں پڑھاتے. لیاری, لالو قید, اورنگی ٹاؤن, ملیح, ہر زبان, ہر مذہب کا بچہ, اور سلیکٹڈ ٹیلنٹڈ ہمارے جو بچے ہیں. کیونکہ پیسے والوں کے بچے تو لندن میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں, انڈس میں بھی پڑھ سکتے ہیں, NCA بھی جا سکتے ہیں. وہ غریب کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی اور بے انتہا ٹیلنٹڈ ہیں ہمارے بچے. بہت ٹیلنٹڈ. ہمارے بچوں نے ٹیکنیکل جو بورڈ ہے اس میں بھی ٹاپ پوزیشنز لی ہیں ہمارے بچوں نے, بہت اچھے. اور ابھی جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ ہالی ووڈ گیا. جی, ایک وہ اینیمیٹڈ موویز اس پہ کام کر رہا ہے, اور وہ تو ہمارے پاس پوزیشن ہولڈر تھا, اس کو یہیں 2.5 لاکھ روپے کی اسی وقت نوکری مل گئی تھی. وہ یہاں پہ کمپنیز کی پارٹنرشپ ہو رہی تھی, اس نے کہا نہیں میں تو ہالی ووڈ جا کے اینیمیٹڈ موویز کروں گا. وہ ہمارے لیے ایک بڑا وہ بھی پرائڈ ہے. بالکل صحیح. تو شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو جو ہے آپ کی زندگی کے بارے میں پتہ چلا, اور آپ نے جو اپنی زندگی کو وقف کیا اس شہر کے لیے, ملک کے لیے, ایک ادارے کے لیے خدمت اس کے لیے دی, اپنی خدمات دیں, اور اس کو جو ہے وہ ایک اس سطح پہ سے جو ہے نیچے کی سطح سے اور اس سطح پہ لے کے آئے کہ جہاں پہ دنیا بھر میں اب اس کی جو ہے وہ پہچان ہے. بہت بہت تو شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے اور جو ہے وہ آپ کو منزلیں طے کریں اس سے اوپر کی, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. تھینک یو ندیم. السلام علیکم. خدا حافظ.